ایک نام جس سے آپ کی شناسائی یقیناً کم ہوگی، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے سے وہ لازمی گزرا ہوگا۔ نہر پہ جب انڈر پاس پہ آپ سفر کرتے ہیں تو ایک انڈر پاس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے سردار چاکر اعظم خان رند۔ تو آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ اکاڑا کی ایک تحصیل ہے رینالہ خرد، اور اس میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے ستگرہ۔ ستگرہ میں سردار خان چاکر اعظم رند کا جو مقبرہ ہے وہ میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا، اس کی ہسٹری وہ بھی بتاؤں گا کہ سردار صاحب جو تھے بہادری اور ذہانت کی ایک علامت سمجھے جاتے تھے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں۔ سردار چاکر اعظم رند کی تاریخ پیدائش کہیں پہ 1464 ہے اور کسی جگہ پہ 1454 بھی لکھی گئی ہوئی ہے۔ خیر، یہ ایک بلوچ سردار تھے۔ 18 سال کی عمر میں ان کو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی سرداری مل گئی۔ بچپن سے ذہین تھے، بہادر تھے، اور لاشاری جو ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ ان کی پرانی جنگ چل رہی تھی جو تقریباً 30 سال تک چلتی رہی۔ 30 سال کے بعد سردار خان چاکر اعظم رند کو فتح حاصل ہوئی اور اس میں کئی ہزار انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن وہ جنگ انہوں نے جیت لی۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاکر اعظم رند کی خبر ہے۔ کل 7 خبریں ہیں یہاں پہ۔ ایک ان کی زوجہ کی بتائی جاتی ہے، ایک ان کے بھائی کی ہے اور باقی ان کے بیٹوں کی۔ تو اس میں جو دوسری تاریخ میں اہم بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب شیر شاہ سوری اور ہمایوں بادشاہ کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت سردار اعظم چاکر رند نے ہمایوں بادشاہ کو سپورٹ کیا اور اس کی جیت میں، یعنی کہ شیر شاہ سوری کو ہرانے میں ان کا بڑا زبردست کردار تھا، کیونکہ بہادر تھے لوگ، ان کے ساتھ بڑی محبت، عقیدت اور جان نثاری کے ساتھ وہ لڑے، تو اس شکست میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ دوسری جو ان کی خاص بات تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک پرانا قبرستان ہے، اور یہاں پہ جو میں 4 وال سٹی کو، کامران لاشاری صاحب کی کاوشوں کو پھر سراہوں گا کہ یہ کچھ عرصہ قبل ایک انتہائی کھنڈر بن چکا ہوا تھا، اور آج مجھے آ کے یہاں پہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک ہمارا ہیریٹیج ہے جسے اپنا 4 وال سٹی اور کامران لاشاری صاحب نے اس کو سنبھالا، اس کی تزئین آرائش کی۔ یہ دیکھیے یہ جو کچھ ہے، یہ بلڈنگ تو بہت پرانی ہے، یعنی اس زمانے کی ہے، کیونکہ سردار صاحب نے اپنی زندگی میں مقبرہ تعمیر کروا لیا تھا، لیکن اب یہ اس کے اوپر کاشی کاری، قلم کاری اور یہ رینوویشن جو ہے وہ ساری انہوں نے کی ہے۔ یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی تزئین و آرائش سے پہلے کی حالات جو ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد اب جو ہیں وہ بھی۔ تو پھر انگریز حکومت نے ان کو ان کی خدمات کے عوض یہاں کی انہوں نے اس کو چودراہٹ، یعنی کنٹرول جو تھا وہ دیا، جس کو انہوں نے بڑا بخوبی اس پہ کام کیا، لوگوں کی خدمت کی، اور ان کا انتقال تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوا۔ 97 ایئر بھی لکھا ہوا ہے۔ لمبی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی، اور اب آپ کے سامنے تقریباً 1000 سال اس مقبرے یا ان کو یہاں سے دنیا فانی سے سفر جو ہے وہ کوچ کر کے گئے ہوئے، تو ان کا یعنی جو بہادری تھی وہ اس کی بدولت آج بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، مزار دیکھتے ہیں، مزار دیکھنے کے بعد باقی باہر والے جو اس میں نشانات ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
تو وہ بھی کافی ساری پرانی چیزیں ہیں جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گی. تو اب میں آپ کو بیرونی مناظر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ دیوار بھی پرانی ہے، اور بالکل یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ سردار چاکر اعظم خان رند گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یقیناً یہ گھوڑا اس زمانے کا نہیں ہے، بعد میں بنایا گیا، لیکن ان کی شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے. یہ جو ان کا بیٹھنے کا سٹائل تھا، اور جس طرح انہوں نے تلوار اور یہ باقی جنگی سامان پہنا ہوا ہے، یہ ان کی یاد دلاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اپنا اسی زمانے کے، یعنی 1000 سال تو کم از کم آپ لگا لیجئے، یہ دیوار جو ہے یہ بھی اس کو محفوظ کیا گیا. اور اسی طریقے سے یہ آپ ان کے مزار کی جو باہر والی دکھائیے ان کو، یہ جی اپنا جو بلڈنگ ہے، یہ ڈیزائن سب کچھ وہ پرانا ہی ہے، لیکن اس کو 4 وال سٹی کامران لشاری صاحب جو ہیں وہ چونکہ بڑے شوق سے پرانی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، تو یہ ساری بلڈنگ جو ہے یہ وہی ہے. اس کے ساتھ جو اس کی بیرونی دیوار ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں.